آئیے بہت مختصر طور پر بہت اہم مسائل ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ توجہ دیجئے، اور کہیں کمی ہو یا خلل ہو یا کوئی بات چھوٹ جائے تو یاد دلائیے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی۔ 2 سال کی مدت ہے، جو چاہے مدت پوری کرنا۔ اگر 2 سال سے پہلے بچہ کا دودھ اگر چھوڑا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 2 سال سے زیادہ اگر کوئی پلاتا ہے تو بھی گناہ نہیں۔ عام مدت 2 سال۔ حضرت انس بن مالک کی ماں نے، جن کو ام سلیم کہتے ہیں، جن کے بارے میں حدیث ہے دخلت الجنت فاذا انا بالرویمسا۔ آواز تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے کیا؟ آپ لوگوں کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے رمیسہ کو دیکھا۔ رمیسہ جو ہے ام سلیم کا نام، جنت میں دیکھا۔ بڑی نیک صالحہ خاتون تھی، اور ان کی تلقین سے ان کے بیٹے انس مسلمان ہوئے۔ تو حضرت انس کو انہوں نے دودھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ 4 سال 5 سال کے بعد خود چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو عام مدت 2 سال ہے، لیکن افسوس ہے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، قرآن کی آیت ہے 2 سال اور وہ کہتے ہیں 2.5 سال۔ تو قرآن کی بات مانی جائے گی یا امام کی بات مانی جائے گی؟ ابھی ہم آپ کو کچھ چیزوں کا درشن کرائیں گے، ابھی آ رہی ہے بات کہ قرآن کی صریح آیت ہے اور اس کی مخالفت میں فتویٰ ہے اور پوری امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے بچائے۔ آئیے، 2 سال کی مدت دودھ پلائے گی۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے اور ڈبے کا دودھ پلائے، حالانکہ اس کے بعد دودھ کی فراوانی ہے، کچھ مجبوری ہوتی ہے، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، کچھ اپنا بھی پلاتی ہیں، کچھ ڈبے کا بھی پلاتی ہیں، لیکن جو عورت اپنا دودھ رکھتے ہوئے بچوں کو نہیں پلائے گی، اس کے لیے حدیث 395 نمبر کی حدیث ہے، صحیحہ کی 395 نمبر کی حدیث ہے، ان الحیات تأخذ ثدیها عقوبۃ لها۔ قیامت کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا، یہ بڑے بڑے اژدہے اور زہریلے سانپ، بڑے بڑے اژدہے اور زہریلے سانپ اس عورت کی چھاتی کو پکڑیں گے اور چوسیں گے، اور اللہ اولین اور آخرین کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ لہذا اپنا دودھ پلائیے۔ امام بخاری کی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، وضو کر کے پلاتی تھی، اور اللہ نے زبان میں اتنی تاثیر دی، امام بخاری جب پیدا ہوئے تو آنکھ کی روشنی سلب ہو گئی، لیکن ماں نے دعا کی تو ماں کی دعا کی برکت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کی روشنی کو اللہ نے لوٹا دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے مائیں بھی ایسی ہونی چاہیے جو صحابیات کا کردار ادا کرے۔ آگے آئیے، اگر عورت اپنا دودھ نہ پلا سکتی ہے، کوئی مجبوری ہے، تو دوسری دایا کو بھی رکھ سکتے ہیں دودھ پلانے کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی مزدوری دو۔ آپ نے مزدوری متعین کر دی کہ ہم 2 سال دودھ پلائیں گے، 50,000 ملے گا، اور آپ نے 25,000 دیا یا آپ نے 10,000 دیا، تو اس کے بارے میں حدیث ہے، ثلاث انا خصم یوم القیامہ، 3 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس سے جھگڑا کروں گا، میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اللہ کے دربار میں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی۔ نمبر 2، آزاد کو خریدا، یعنی آزاد کو غلام بنا دیا اور پھر اس کو بیچ دیا۔ اور تیسرا، کسی نے کسی کو مزدوری پہ رکھا اور اس کی مزدوری نہیں دی، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اللہ سے۔ لہذا عورتوں کو دینا چاہیے، اور خاص طور پہ جو مائیں ہیں جس نے بچہ جنا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں 233 نمبر میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورتوں کا کپڑا بھی اور اس کی خوراک بھی مردوں کے ذمے ہے، یعنی بیوی کا کھانا کپڑا ہے، لیکن کروڑ پتی ہو تو اسی اعتبار سے، اور اگر کمزور ہو تو اسی اعتبار، دستور کے مطابق۔ آپ کی آمدنی ہے 50,000 اور آپ مہینے میں 5,000 کا کپڑا پہنا رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جتنی گنجائش ہو اس کے مطابق۔ اگر ہم نے عورتوں کو کھانا کپڑا نہیں دیا وقت پر، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں
پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں سوال کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں کہا تھا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جو تم کھانا اسے کھلانا، جو تم پہننا اسے پہلانا، اور تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں کسی اجنبی مرد کو آنے نہ دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ میرے سامنے ہے، آپ ذرا سا غور کیجیے۔ یہ جو ہے کہ لا تضار والدۃ بولدها، اگر بچہ کوئی شرارت کر رہا ہے یا بچے میں کوئی کمی ہے، اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ہمارے پاس کویت سے خاتون نے سوال کیا، معاف کیجیے گا، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، کتاب التوحید کا درس چل رہا ہے، کہ ان کے بچے جب چیخ و پکار کرتے ہیں، شوہر کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، نکال دو، میں تم کو نہیں رکھوں گا۔ سن لئیے، لا تضار والدۃ بولدها، اپنی اولاد کے سبب ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور اگر کسی نے ماں سے بچے کو جدا کر دیا، مثال کے طور پر طلاق ہو گئی، بیوی کو طلاق دیا، بچہ بیوی سے چھین لیا، ماں سے چھین لیا، شیرخوار بچہ، یہ جائز نہیں ہے۔ المرأۃ حق بولدها ما لم تتزوج، جب تک عورت دوسری شادی نہیں کرے گی یہ بچہ جو ہے ماں کے ساتھ رہے گا۔ میں نے یہ مسئلہ بہت علماء سے پوچھا سعودیہ میں، کیونکہ چھوٹا طالب علم ہے، پوچھی کہ تو علم حاصل ہوتا ہے نا، کہ اگر بچہ بڑا ہو جائے تو اس بارے میں کوئی نس نہیں ہے، بچہ چاہے تو ماں کے ساتھ رہے یا چاہے تو باپ کے ساتھ رہے۔ یہ مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ایک، اور اس کے ساتھ بچہ ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، دودھ پینے والا بچہ ہو، اگر بچے کے ننیال والے بچے کو ساتھ لے گئے تو کیا ننیال والے پر بچے کا کھانا کپڑا ہے یا اس کے باپ پر؟ اب سوال سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھا؟ عورت کی عدت گزر گئی، طلاق بائن ہو گئی، 3 طلاق یا ایک ہی طلاق دے کے 3 عدت گزر گئی، اس کا کھانا کپڑا نہیں ہے، طلاق رجیہ میں دے گا، عورت سے تو فلان نفقہ ہے نہیں، لیکن عورت کے ساتھ جو بچہ رہ رہا ہے یا بچی رہ رہی ہے، تو کیا اس کا کھانا کپڑا شوہر پر ہے یا ننیال والے ذمہ دار ہوں گے؟ کیا فتویٰ دیتے ہیں علماء دین اور مفتیان شریعتین؟ آپ لوگ کچھ فتویٰ دیں گے یا صرف تقوی اختیار کریں گے، رمضانی تقوی؟ سوال سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا ہے جواب؟ ادھر سے بولیے۔ اصحاب الیمین شوہر پر، احسن، اس بارے میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم کی ماں کو طلاق دی۔ عاصم کون تھے؟ عاصم بن عمر بن خطاب۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا ریحھا وطیبھا، عورت کی بو اور اس کی خوشبو اور اس کی گود کی جو مہک ہے وہ بچے کے لیے بہتر ہے، اس لیے تم مت رکھو ماں کے ساتھ رہنے دو۔ تو اس سے لوگوں نے دلیل یہ پکڑی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب پر نان و نفقہ کی ذمہ داری نہیں رکھی، ننیال والے لے کے وہ ذمہ دار ہو گئے۔ یہ دلیل دی بعض بڑے علماء نے، یہاں پر کبار علماء نے، لیکن جب میں نے اس مسئلے کی تحقیق کی تو کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں واجب کیا ہے جو بچہ ہو تمہارا اور کسی ماں کے ساتھ رہے یا دادا کے ساتھ رہے یا آسمان میں رہے یا زمین میں رہے یا ماؤنٹ ایورسٹ پر رہے یا برمودا ٹرائنگل چلا جائے، لیکن بچے کا نان و نفقہ کی ذمہ داری بالغ ہونے سے پہلے تک ماں باپ کے، سمجھا رہا ہے، بالغ ہونے کے بعد نہیں۔ اگر آپ کی استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، یہ بہت اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا۔ اگر کسی نے ماں کو بچے سے دور کر دیا، چھین لیا بچہ، تو کیا ہوگا؟ یہ حدیث الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ترمذی کی 1566 نمبر، 1500، من فرق بین ولده و بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ و بین حبۃ یوم القیامہ، جس نے ماں کے درمیان اور اس سے بچے کے درمیان جدائیگی ڈال دی، یعنی ماں سے بچے کو دور کر دیا یا ماں سے بچے کو چھین لیا مثال کے طور پر۔ اور یہ بھی وہ دیکھا گیا ہے، ابھی سعودیہ میں ایک واقعہ ملا مجھے کہ ابھی عورت نے بچہ جنا، ابھی اس نے گود بھی نہیں لگایا، ابھی اس نے دودھ بھی نہیں پلایا کہ ظالم نے بچے کو چھین کر کے اپنی بہن کو دے دیا، کیونکہ اس کے گود میں بچہ نہیں ہے۔ لے پالک کہتے ہیں، میں یہ فتویٰ نہیں دیتا ہوں، معاف کرنا میرے بھائی، یہ لے پالک لے کر جو بچے پالتے ہیں، بولیے جی، ناجائز ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو باپ بنائے گا اور پھر اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے ماں بنے گی، اور پھر اس کے بعد
وہ محرم نہیں، وہ اجنبی عورت ہے، پھر اس کی بچیاں بھی اس کے لیے بہن بن جائیں گی، پورا سلسلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسلام کا اصول ہے برائی پیدا ہونے سے پہلے برائی کے دروازے کو بند کرتا ہے۔ ہاں اگر ایسا بچہ ہو جس کا کوئی وارث نہیں ہے، یوں پھینک دیا تو پالیے ثواب ملے گا، لیکن وہ آپ کو چاچا کہے گا، ابا نہیں کہے گا، سمجھ گئے نا؟ آپ کی بیوی کو چاچی کہے گا، ماں نہیں کہے گا، اور کہا بھی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد پردہ کرنا ضروری ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے طلاق کے مسائل بیان کیے، جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے کہ کب جو آدھی مہر دی جائے گی، کب پوری مہر دی جائے گی۔ طلاق کے مسائل کے بیچ میں اللہ نے ایک بہت اہم مسئلہ بتایا ہے، آپ غور کر لیجیے۔ طلاق کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر عورت کی مہر متعین نہیں ہے ایک، اور بیوی سے ملاقات بھی نہیں ہے، اور ملاقات سے پہلے ہی طلاق دے دیا، تو اس سلسلے میں اس کو متع دیا جائے گا، یعنی کچھ لے دے کر کے کچھ گفٹ دے دیا جائے گا، مہر نہیں ہے۔ لیکن عورت کی مہر متعین ہے اور ملاقات سے پہلے اس نے طلاق دے دی تو آدھی مہر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ نے اس کے بعد ابھی طلاق کے درمیان اللہ نے آیت نمبر 238 میں کہا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ طلاق کا بیان ہو رہا ہے، نماز کا ذکر کیوں آ گیا؟ جی، ابھی طلاق کا بیان مکمل نہیں ہوا۔ ابھی طلاق کے مسائل کے درمیان عورتوں کی عدت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا شوہر مر جائے تو اس کی بیوی جو ہے 4 مہینہ 10 دن تک گزارے گی، اور بعد والی آیت ہے 1 سال، وہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے بیچ میں کہا نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ نماز کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی وہ بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ طلاق کے مسائل بھی نہیں جان سکتا، وہ عورتوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر چاہتے ہو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور معاملے اور مسائل کو خوشگوار کرنا اور ماحول کو پاک رکھنا، تو سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لن یلج النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہرگز وہ جہنم میں نہیں جا سکتا جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی خاص حفاظت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے احد میں، آپ نے کھل کر بد دعا نہیں کی، طائف کی سرزمین میں آپ کا جسم لہولہان ہوا، آپ کے جسم سے خون کے فوارے نکلے، آپ کو سب دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف طائف کی سرزمین میں دی گئی، لیکن آپ نے ان پر بد دعا نہیں کی۔ کہا گیا بد دعا کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، شاید کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو اللہ کی توحید پر عمل کریں گے اور شرک نہیں کریں گے، اور اللہ نے بعد میں ہدایت دے دی طائف والوں کو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب عصر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی غزوہ خندق میں، مشرکین نے مشغول کر دیا، تو آپ نے بد دعا فرمائی، ملا اللہ قبورهم وبیوتهم نارا حبسونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، اللہ ان کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے عصر کی نماز سے ہمیں غافل کر دیا۔ یہ لوگ کاروباری لوگ عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث بخاری کے من فاتت صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس کے عصر کی نماز فوت ہو جائے، یعنی وقت نکل جائے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے اور عصر کی نماز چھوٹ جائے، بخاری شریف میں معلق روایت ہے، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بخاری اور دوسری حدیث بخاری مسلم کی، الذی تفوت صلاۃ العصر فکانما اوتر اہلہ ومالہ، جس کے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کے مال و اسباب، اس کی پراپرٹی اور اس کے پورے خاندان کو اس کی نگاہوں کے سامنے تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ اس سے بڑا نقصان ایک وقت عصر کی نماز چھوڑنا ہے۔ تو ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنا کہ نہیں کرنا، جماعت کی حفاظت کرنا کہ نہیں کرنا، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم واقعہ بیان کیا ہے، ذرا تھوڑا سا ٹائم نکالیے، میں بہت کم ٹائم لوں گا، اس لیے میں نے قنوت کو مختصر کر دیا تاکہ کچھ مسئلہ آگے بڑھے۔ آیت نمبر 243 میں ایک عظیم شان واقعہ ہے، وہ امام ابن کثیر، امام قرطبی اور امام طبری وغیرہ کی تفسیر کے مطابق کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس یا وہ فلسطین کا علاقہ تھا، تو وہاں پر طاعون کی بیماری آ گئی۔ کس کی بیماری آ گئی؟ طاعون کی، پلیگ کی بیماری آ گئی، اور اس کی بھی 20 قسمیں اس وقت ہیں۔ پلیگ کی تقریباً کتنی قسمیں ہیں؟ 20 قسمیں، جیسے گلٹی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا ہوتا ہے یہاں پر، یا پاؤں میں زخم ہوتا ہے، اور یہ طاعون جو ہے نا،
آپ کو معلوم ہے یہ طاعون کی بیماری کس کے ذریعے پھیلتی ہے؟ تھوڑا سا ٹائم لیں گے آپ کا. یہ کس کے ذریعے پھیلتی ہے؟ شیطان کے ذریعے. کس کے ذریعے طاعون کی بیماری پھیلتی ہے؟ حدیث ہے الطاعون وقت الشیطان. طاعون شیطان کی کھجلی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا کیڑا اس کے بدن میں اور اس کا کیڑا اس کے بدن میں اور اس کا کیڑا اس کے بدن میں ڈالتا ہے. یہ حدیث ہے شیطان کے ذریعے. تو اس لیے اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے الطاعون عذاب ارسل علی من کان قبلکم او بنی اسرائیل، تم سے پہلے بنی اسرائیل پر اللہ نے یہ عذاب نازل کیا طاعون کا. کب؟ جب زناکاری اور فحاشی ہو گئی. تو امام ابن قیم فرماتے ہیں اپنی کتاب الطرق الحکمیہ میں کہ اللہ نے طاعون کی بیماری نازل کی. ایک دن میں 70,000 یہودی مر گئے. تو یہ طاعون کی بیماری جب پھیلی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل بھاگے تاکہ ہم بچ جائیں. اللہ رب العالمین نے ان سب پر موت طاری کر دی. کیا کر دی؟ لیکن ایک نبی تھے جن کا نام تھا حزقیل. کیا نام تھا بھائی؟ حزقیل یا بعض روایت میں سموئیل. انہوں نے ایک مدت کے بعد دیکھا کہ یہ پوری قوم مری ہوئی ہے. اللہ سے الحوزاری کے ساتھ دعا کی اے اللہ ان کو زندہ فرما دے، اے اللہ ان کو کیا کر؟ زندہ کر دے. تو ان کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور اٹھے اس حال میں لا الہ الا انت سبحانک. وہ سب بیدار ہوئے یہ کہتے ہوئے اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اللہ نے طاعون کی بیماری سے بھاگنے کی وجہ سے موت طاری کر دی. اس میں اشارہ ہے کہیں بھاگ کر کے موت سے نہیں بچ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 موت اپنے وقت پر آئے گی. نمبر 3 اگر کوئی طاعون کی بیماری کی وجہ سے مرے گا تو یہ شہید ہے. یہ کون شہید ہے؟ اب یہ علمی بحث ہے کہ ڈوب کے مرنے والا شہید ہے، جل کے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، نفاس کی بیماری میں عورت جو مر جائے وہ شہید ہے، گر کے مرنے والا شہید ہے نا. یہ حکمی شہید ہے. یہ کیا ہے؟ اوریجنل شہید نہیں ہے، شہادت کے قریب ہے. لیکن اللہ کی راہ میں جو شہید ہے وہ 1 نمبر کا شہید ہے. کیا یہ فلیق کی بیماری سے مرنے والا حکمی شہید ہے یا جہادی شہید ہے؟ سمجھ گئے سوال؟ صحیح قول یہ ہے فلیق کی بیماری سے مرنے والا حکمی شہید نہیں بلکہ اوریجنل شہید ہے. کیا ہے یہ؟ اوریجنل شہید ہے. یعنی مرنے کے بعد سب چڑیوں کے پیٹ میں ان کی روح جنت میں جہاں چاہے گی چلے گی. اور دوسرے نمبر کا جو شہید ہے بھائی ابراہیم صاحب، جو 2 نمبر کا چوائس ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے پر خیمہ لگتا ہے. حدیث بالکل اتھینٹک حدیث جنت. اور الشہداء علی باب، حدیث پڑھ دیتا ہوں، الشہداء علی بارق بباب الجنہ اللہ اکبر فی قبۃ خضراء. 7 رنگ کا خوبصورت خیمہ لگتا ہے. یہ شہیدوں کا دوسرا درجہ. انٹری نہیں ہو سکتی، جنت کے دروازے پر رہیں گے. جنت کے قریب دروازے پر نہر بھی ہیں، ان میں ڈبکیاں بھی لگاتے ہیں. اور ان کی روزی آتی ہے من الجنت رزقهم بکرۃ وعشیہ، جنت سے ان کی روزی صبح و شام آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو روحیں جنت میں رہتی ہیں ان کو غذا بھی ملتی ہے، ان کو غذا بھی ملتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو عام ایمان والے جو ہوتے ہیں، عام ایمان والے جو مرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ حدیث افسوس کے دوسرے بارے میں نہیں بتا سکا. اگر آپ چاہیں تو سن لیں حدیث. اس حدیث کو امام شافعی نے استغفر اللہ، امام احمد نے امام شافعی سے، امام احمد نے امام شافعی سے، امام شافعی نے امام مالک سے، امام مالک نے امام زہری سے، امام زہری نے عبد الرحمن سے، عبد الرحمن نے اپنے باپ صحابی کعب مالک سے، کعب مالک کے اللہ کے رسول سے. ایک دم بالکل سند پڑھ دی میں نے. کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبۃ البول طائر. عام ایمان والے اوریجنل مومن ہیں، جن کی نماز قبول، جن کی تراویح قبول، جن کی تلاوت قبول، جن کا دل پاک صاف ہے، جو مخلوق کے ستاتے نہیں ہیں، ان کی روح چڑیے کے شکل میں جنت کے درختوں میں لٹکا دی جاتی ہے اور جنت کے درختوں پہ جہاں چاہتی چرتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ ان کی روحوں کو جسموں میں لوٹا دے گا. تو میرے پیارے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا. اور اس کے بعد آیت نمبر 255، آیت نمبر 255 آیت الکرسی. کیا آیت الکرسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ امامہ کی حدیث بولتے رہیے، بولیے. جنت میں داخل ہونے سے پہلے کوئی نہیں روک سکتی. نمبر 1 جلدی گنائیے. صبح میں پڑھیں گے تو شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی، 2 ہو گیا. نمبر 3 سوتے وقت پڑھیں گے تو ایک فرشتہ حفاظت کرے گا. اچھا، ابو ہریرہ والا واقعہ تو معلوم ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب کو جو ہے کے پاس غلہ تھا، وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے. شیطان جو ہے کہ لمبی دم کے ساتھ، لمبی دم کی، آدھا انسان اور آدھا جنات، آدھا انسان آدھا جانور، ایسی شکل تھی. بالکل صحیح ہے.
آیا کمبخت اور چوری کر کے بھاگ رہا ہے. حضرت ابی بن کعب نے جا کے پکڑا, ارے تو کیسے بھاگ رہا ہے؟ تو انسان ہے کہ حیوان ہے, کیا ہے تو؟ کہا میں جنات ہوں اور میں جنوں کا سردار ہوں, اور تمام جنوں کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ طاقتور جن کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر. تو کیا ابی بن کعب ڈر گئے؟ ابی بن کعب ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ نہیں ڈرے. جب توحید مضبوط ہوتی ہے تو شیطان کانپتا ہے, ہوا خارج کرتا ہے. اس لیے ایک واقعہ ہے, کئی حدیثیں ہیں, حضرت عمر بن خطاب نے جنات کو پچھاڑا اور پچھاڑ کے مارا, یہ بھی تو باعث ہے. تو وہ ابی بن کعب کی جو ملاقات شیطان سے ہوئی, کہا کہ تم سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ دو گے میں اور میری نسل کوئی بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایمان اور یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی. اس کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ نے اس میں 5 صفات کا تذکرہ کیا. اسماء کا اللہ 1, الحی 2, القیوم 3, العظیم العظیم کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا. الحی, القیوم, اللہ, العظیم اور العلی, 5 اسماء اور 26 صفات ہے. قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. ان لها لسانا وشفتین تقدس الملک عند ساق العرش. آیت الکرسی کو اللہ نے ایک زبان دی ہے, 2 ہونٹ ہے, اللہ کے عرش کے پاس یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اتنی عجیب آیت. لہذا جو آیت الکرسی پہ غور و فکر کرے گا اس کا علم بھی مضبوط ہوگا اور شیطان اس پر غالب نہیں آ سکتا. آپ منصف پیپر کو جانتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, کسی ویسے ہی منصف پیپر میں جب میں گلبرگہ میں تھا ایک مضمون پڑھا تھا جو میں لکھ کے رکھا تھا. 2003 کی یا 4 کی رپورٹ ہے کہ ایک عورت جس کا نام تھا اسما, یمن کی, 160 یا 56 ہزار ریال یا ڈالر اتنے خرچ ہوئے تھے اس کے علاج پر, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک قاری صاحب تھے جنہوں نے آیت الکرسی کو پڑھا اور اس کے بعد والی آیت فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, جیسے اس آیت پر پہنچے مریضہ ہنس پڑی اور الٹی ہوئی اور اللہ نے شفا عطا فرمائی. ایسی بہت سارے واقعات. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بھائی, میرے دوست, یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. اس پڑھنے کا اہتمام کیجیے صبح و شام, ہر فرض نماز کے بعد اور خاص طور سے سوتے وقت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 261 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر فرمایا. اور ایک بالی, ایک دانہ ڈالتے ہیں تو 7 بالی نکلتی ہے, اور ہر بالی کے اندر 700 دانے, یعنی ایک کہو گے ایک نیکی خرچ کرو گے 700 تک, اس سے بھی زیادہ ملے گا, لیکن اخلاص کے ساتھ. لیکن احسان جتائیں گے, تکلیف دیں گے تو نیکی ضائع ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا, جو حافظ نے آج پڑھی طرح غور کیا, ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا, ساری نیکیاں اس کی قبول ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن کچھ گناہ ایسا آیا کہ پوری نیکی کو اللہ نے برباد کر دیا. یہ آیت نمبر جو ہے سبحان اللہ 266 نمبر کی آیت دیکھ لیجیے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ. جس طرح سے جو آدمی اخلاص کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچے مقام پر ہو, جہاں موسلادھار بارش ہوتی ہے تو کھیتیاں ڈبل ہو جاتی ہیں, اور اگر بارش نہ ہو شبنم سے بھی کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اگر زمین اچھی ہو تو. اور اللہ نے کہا یود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب. اس میں ایک واقعہ بھی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. کہ ایک آدمی کے پاس کھجور کا باغ ہو, انگور کا باغ ہو, مختلف قسم کے پھل لگے ہوں, کھیتی تیار ہو جائے, فصل تیار ہو جائے, لاکھوں اور اربوں کی مالیت ہے, مان لیے 1 ارب کی مالیت, آپ اس کو کل بیچنے والے ہیں, اور رات میں ایک آنکھ کا شعلہ آیا اور پورا باغ جل کے خاکہ ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور جو باغ والا ہے وہ بوڑھا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کتنا بڑا نقصان ہوگا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ صحابہ کو اس آیت کا مطلب بیان کرو. اس آیت کا کیا کرو؟ ہم جیسے مفتی ہوتے تو سب مطلب بیان کر دیتے, یہاں تو زبان سے بات نہیں نکلتی کہ ادھر سے کوئی فتویٰ داغتا ہے, ادھر سے کوئی داغتا ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم. صحابہ نے کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. حضرت عمر کو جلال آ گیا, کہا کہ وہ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو, اللہ عالم تو ہے ہی, معلوم ہے یا نہیں یہ بولو. ابن عباس نے کہا مجھے اس کی تفسیر معلوم ہے, مجھے اس کی تفسیر, کہا اس کی مثال ہے, هذا مثل ضربه اللہ. ایک آدمی کو اللہ نے بہت نیکی کی توفیق دی, پوری نیکیاں جمع کر لی, لیکن مرنے سے پہلے کچھ ایسے گناہ ہو گئے, چاہے وہ احسان جتایا ہو, چاہے ریاکاری کیا ہو, یا شرک کیا ہو, یا فحاشی کیا ہو,
بڑے بڑے گناہ کیے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کی پوری نیکی کو ضائع کر دیا. جس طرح سے باغ ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, اس کے چھوٹے بچے ہیں, اس کی کوئی کفالت نہیں کر سکتا, اور وہ بچہ بھی اپنے باپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. اس کی مثال یہ ہے کہ پوری نیکی جنت کے قریب گئے اور پوری نیکی برباد ہو گئی. قیامت کے دن باپ بھی کام نہیں آئے گا بیٹے کے, اور بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آئے گا. زیرو بیٹے زیرو, زیرو بیٹے زیرو. تو ہیرو کیسے بنو گے؟ لہذا نیکیوں کی حفاظت کی ضرورت ہے, اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. دعا یاد کریں گے آپ لوگ, تمام فتنوں سے حفاظت ہو. اے اللہ میرے انجام کو ہر معاملے میں بہتر بنا دے, دنیا کی رسوائی سے بچا دے, اور آخرت کے عذاب سے بچا دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور سود کی جو آیت ہے اس کی تشریح ہم نہیں کرتے, کیونکہ سود کی جو آیات ہے تقریباً 275 سے لے کر 281 تک, یہ ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران میں جب وہ آیت آئے گی لا تاکلوا الربا, مکمل اسی پہ درس دیں گے, کیونکہ میرا اپنا اصول ہے کہ ہم دوسرا درس نہیں دے رہے. سود کی آیت سورہ نور, سورہ احزاب, یہ چند صورتیں ہیں, ہم اسی پہ درس دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جو سورہ بقرہ کا جو شیخ نے ختم کیا وہ بہت عظیم آیت ہے. آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک. یہ تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کتنے گفٹ ملے؟ 3 گفٹ. نمبر 1 5 وقت کی نماز, 50 وقت نماز ثواب ملے گا. نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات. نمبر 3 امت کے تمام لوگوں کی اللہ نے مغفرت کر دی جو شرک نہیں کریں گے. اس کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں. آپ لوگ ربانی چینل سے اللہ کا گفٹ قبول کریں گے, ایمان میں تازگی آ جائے گی. حدیث سنیے, ابن ابی حاتم نے روایت کی صحیح سند کے ساتھ, ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام. آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے کتاب لکھی. کیا لکھی؟ کتاب لکھی. انزل منہ آیتین, اور اللہ نے اس کتاب سے 2 آیتیں زمین پہ نازل کی. خطب میں ہے سورۃ البقرہ, جس پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے, یعنی آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک اللہ نے زمین آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے آیت نازل کی. لا یقرآن فی دار 3 لیال, 3 راتوں تک. بھائی ابراہیم 3 راتوں تک یہ دونوں آیتیں پڑھی جائیں گی. تو چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان کیوں نہ ہو, شیطانوں کی پوری جماعت کیوں نہ ہو, ایمان اور یقین کے ساتھ اگر پڑھا جائے گا تو سارے شیاطین اس گھر سے نکل جائیں گے. اور میں نے علاج کے میدان میں کچھ مریضوں سے جائزہ لیا تو بہت ساری دعائیں پڑھی, اتنا فائدہ نہیں ہوا. لیکن جب رات میں ہم آمن الرسول سے علی القوم الکافرین تک پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو شیطانی حملہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس لیے آپ نے فرمایا من قرأ ما فی لیلۃ کفتا, جو ان دونوں آیتوں کو پڑھے گا یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی. کافی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ تہجد کا ثواب ملے گا واللہ العظیم. نمبر 1. نمبر 2 دوسری دعائیں اگر بھول گئے تو ان دونوں کو پڑھنے سے اس کا ثواب ملے گا. نمبر 3 شر شیطانی مخلوق سے, انسانی مخلوق سے, چوروں سے, ڈاکوں سے اللہ حفاظت کرے گا. 3 ہو گیا. نمبر 4 شام کی جو دعائیں پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکے لیکن سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنی, تو انشاءاللہ جتنی دعائیں چھوٹ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی کمی کو ان سے پوری کر دے گا. کتنا بڑا گفٹ ہے. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے ہم سب. اور خاص طور سے ابھی فلسطین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ابھی حالیہ رپورٹ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں بجلی اور پانی ظالم یہودی بند کر رہا ہے. ہم کثرت سے سورہ بقرہ کے ذریعے مدد مانگیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کثرت سے پڑھیے, میں نے بہت تجربہ کیا اس میں. واعف عنا واغفر لنا, ہم کو ایسی تکلیف میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں. واعف عنا, ہمارے گناہوں کو مٹا دے. واغفر لنا, گناہوں پر پردہ ڈال دے, یہ مطلب ہے. وارحمنا, ہمارے اوپر رحم پر, یعنی ہماری مدد فرما, ہمارے اوپر رحمت کا سایہ کر. انت مولانا, تو ہمارا کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما, کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین, فانصرنا علی القوم الکافرین, فانصرنا علی القوم. پڑھ کے دیکھیے انشاءاللہ مشکلیں کچھ بھی نہیں, عزم جما کے آگے وہ فیصلے آہنی دیوار گرا دیتے ہیں. اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو. رمضان کی مبارک راتوں میں تہجد کے وقت, سجدے کے اندر, جب آنکھ کھلے سحری کے وقت کثرت سے اس کو پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے ان ظالموں کو اللہ ہدایت دے.
یا نہیں تو اللہ ان پر بڑے لشکروں کو مسلط کر دے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی عطا فرمائے، اس ملک کو امن و سلامتی کا شہر بنائے، ہمارے مراکز مساجد کی حفاظت فرمائے۔ گراؤ آنسو اللہ کے سامنے، رو کے گراؤ، تیری بگڑی ہوئی تقدیر سمجھ سکتی ہے، رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، بابا رہنے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ تو ہماری آواز میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ہماری دعاؤں میں کشش کیوں نہیں ہے؟ اللہ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا ہے؟ ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، تڑپنا چاہیے، انشاءاللہ ہماری دعاؤں سے پوری امت کی تقدیر پلٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر الغفور الرحیم۔